ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی مذہبی جماعت اہل سنت کے ایک نامور مجاہد علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور امیر کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور ان کی سیاسی و مذہبی خدمات کیا تھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان TLP کے امیر مولانا خادم حسین رضوی پنجاب کے ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ میں موزوں نکا کلا کے ایک زمیندار اوان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی کے والد کا نام لال خان اوان تھا، جن کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلا کے سکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی کی تھی، اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے جلد سے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظمین میں ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا، اور وہ آنکھوں کی بہنائی سے محروم تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال تک قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھی۔ حافظ خادم حسین رضوی نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب کی۔ اس سلسلے میں آپ دتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ خادم حسین رضوی جامعہ نظامیہ بھاٹی گیٹ لاہور کے محتم بھی رہے۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب ضلع جہلم سے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس و تدریس بھی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ فدائیان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران بھی رہے۔ سن 2007 میں وہ اپنی والدہ کے چہلم میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی تلہ گنگ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور ان کا نچلا در متاثر ہوا، جس کے بعد وہ ویل چیئر کے ذریعے نقل و حرکت کرتے تھے۔ وہ کئی سال تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے، جہاں انہیں منفرد انداز بیاں کی وجہ سے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے گزشتہ کچھ برسوں کے دوران پاکستانی سیاست میں اہم کام حاصل کیا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے معاملے پر کیے جانے والے شدید احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو ملکی سطح پر پذیرائی ملی، جبکہ عام انتخابات سن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ تحریک لبیک انتخابات کے دوران لاکھوں ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، اور ملعون آسیہ اندرابی کی رہائی کے معاملے پر بھی خادم حسین رضوی اور دیگر TLP قائدین نے ملک بھر میں بھرپور احتجاج کیا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور خادم حسین رضوی کو کئی ماہ جیل کاٹنا پڑی۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رضوی پاکستان میں توہین رسالت کے متنازع قانون کے خلاف سڑکوں پر بھی آئے۔ ان کے 2 بیٹے بھی مختلف احتجاج میں ان کے شریک رہے، اور گزشتہ ہفتے ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب رخ کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ مذاکرات کے بعد خادم حسین رضوی نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کے دوران ان کی طبیعت خراب تھی۔ اسی دھرنے میں انہوں نے کارکنوں سے کہا تھا کہ میری طبیعت 5 روز سے ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود دھرنے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ لاہور پہنچنے پر علامہ صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی
اور ان کی طبیعت علیل ہونے پر فاروق ہسپتال علامہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ 19 تاریخ سن 2020 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ یوں پاکستان ایک بڑے عالم دین اور سچے عاشق رسول سے محروم ہو گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال غمناک ہے اور ان کے عقیدت مندوں اور لواحقین کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔